رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین۔ میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کی محفل تو ملائے اعلیٰ کی ہے، ملائکہ مقربین کی ہے۔ بہرحال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے گا۔ دوبارہ فرمایا احفظ اللہ تجدہ امامک تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گے۔ جب چاہو دعا کرو تو احفظ اللہ تجدہ امامک یا تجاہک، اپنے سامنے موجود پاؤ گے۔ اذا سالتا فاسأل اللہ، اب آ گیا وہ برکت سے مضمون۔ دیکھو جب مانگو اللہ سے، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز تو ہی مت۔ ایک حدیث میں آتا یعنی حرام نہیں ہے، دنیاوی قواعد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا، کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے۔ آپ اس سوال کریں، مدد لیں، اسی پر دنیا قائم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ۔ لیکن اونچا مقام کیا ہے؟ کسی سے سوال مت کرو سوائے اللہ۔ یاد رکھ کہ جوتے مانگنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو، اللہ سے مانگو۔ کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آ کے تمہیں تسمہ پیش کر دے۔ ہوتا ہے ایسا، بس اوقات ہوتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ لا اللہ کا رکھنے والے ہیں ان کے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد وہی بات جو ہے وہ خود شخص آ گیا اور اس نے وہ بات پوری کر دی۔ کیونکہ لوگوں کے دین جو ہے وہ تو اللہ کے دو انگلیوں کے بعد جو چاہتا پھر دیتا۔ کیا پتہ اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دے، کہتا ہے فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں آپ کی تکلیف کو رفع کر دے، آپ کی ضرورت کو پورا کر دے، اسی سے بات، کسی اور سے بات۔ یہ ہے توحید کا لب لباب۔ یہ سمجھئے اسلام کی جڑ کیا ہے؟ ایمان۔ اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے، انفرادی اعمال ہو اجتماعی ہو، ان سب کی روح رواں کیا ہے؟ ایمان۔ ایک بات ہو گئی، ایمان کا خلاصہ لب لباب کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ کیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالانبیاء ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالقدر ہے، لیکن اصل ایمان، اسی لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبیح جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ یہ ایمان مجمل ہے، اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے۔ ہاں مفصل تفصیلی طور پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ تو اسلام کی جڑ ایمان، اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے، چاہے انفرادی اعمال ہو چاہے اجتماعی، ان سب کی روح نوا ایمان، اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ۔ اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جو اس حدیث میں آ رہا، اس کے دو تقاضے، عبادت صرف اسی کی، استعانت صرف اسی کی۔ اس لیے میں نے سورہ فاتحہ کا تذکرہ شروع میں کیا۔ یہ عبادت کا جوہر، عبادت کا جو ہے یہ ایمان کا حاصل، عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف اس۔ استعانت ہی میں سوال بھی آ گیا، کبھی مدد ہے، آپ کسی سے کچھ مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں، کسی کام میں مدد چاہتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ سفارش کرانا چاہتے ہیں، بھی مدد ہے۔ وہی کام تھا فاستعن باللہ، اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے پڑھ، اور وہ سارے الفاظ یاد کر لیے، استدعاء، استعانت، استغاثہ۔ یہ جو غوث اعظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے یہ تو شرک ہے، استغاثہ اللہ سے۔
دعائی اللہ اس اعتبار سے استمداد، استعانت، استدعاء، استغاثہ، یہ سب اللہ سے، صرف اللہ سے۔ عبادت صرف اللہ، ایاک نعبد، اور استعانت صرف اللہ سے، مانگو صرف اللہ سے، جب مدد طلب کرو صرف اللہ سے۔ اور جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا ہو جائے، نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد کتب اللہ لک وان اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد کتب اللہ علیک۔ اور سب مل کر چاہے تمہیں تو نقصان پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے کیا۔ اب بتائیے سانس کی جڑ کٹ جائے گی کہ یہ جو ایمان جو ہے، یہ خوف اور حسن دونوں سے نجات دلانے والی بات ہے۔ جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے، حقیقی وہ اللہ کا ولی، اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ اولیاء اللہ کو علیحدہ مخلوق نہیں ہے، ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں مومن ان پہ تعداد سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ایمان اس درجے کا پہنچ گیا وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور جو اپنی خوف کس بات کا، کس سے خوف کروں، اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھ دیا وہ آتا رہے گا، چاہے میں لاکھ گڑ گراؤں اور اس کے سامنے یہ چھوڑ دے، اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ پائے تو کاہے کو اس کے سامنے دل گرا دیں، کاہے کو جبرسائی کرنا اس کے ساتھ، اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، میرا خیر ہے ہی نہیں، کاہے کو خزامت کروں اس کی۔ اور سنیے، رفعت الاقلام، دیکھو نوجوان، قلمیں اٹھا دی گئی ہے، وجفت الصحف، اور جو رجسٹر ہیں صحیح سے ان کی سیاہی خشک ہو چکی ہے۔ یہ ہے وہ اللہ کا علم، اس میں ہر شے لکھ دی گئی، اس کی قلم اٹھا لیے گئے۔ وہ جیسے آپ کو معلوم ہے امتحان ہوتا تھا، 3 گھنٹے ختم ہو گئے، اسٹاپ رائٹنگ، بس اب قلم رک جانا چاہیے۔ وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا دیا گیا، اور جو صحیح سے جن پر لکھا گیا وہ خشک بھی ہو گئے۔ یہ تو روایت ہے جو امام ترمذی نے جس کو روایت کیا، یہ متن ان کا ہے جو ہم نے پڑھا ابھی، اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بھی محدثین نے کی ہے، تو اس میں سے ایک اور متن جو ہے وہ یہاں پر امام نووی نے دے دیا۔ اے فضل اللہ تجد امامک، یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا، وہ تجاز تھا، یہاں امامک ہے، وہاں مطلب ایک ہی ہے، اپنے سامنے پاؤ۔ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو دین میں اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو، گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو۔ ذکر اللہ کے معنی کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، یہ ذکر اللہ ہے۔ جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے وہ ذکر کے ذریعے، تمہیں صلاۃ للذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، نماز ذریعہ ہے یاد کا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے 17 رکعتیں نہیں پڑھنی ہو عشاء کی اور یاد آپ کو آئی بالکل، آپ تو ایک میکینیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں اور آپ کی زبان سے کچھ بھی نکل رہا ہے، اس کا آپ کے شعور سے، دل کی گہرائی سے مرابطہ ہے ہی نہیں، وہ ذکر تو نہیں ہوا۔ ہاں نماز فرض تھی وہ ادا ہو گئی، اپنی فرض ادا ہو گئی۔ تو جنہیں ہم نے ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر، اللہ اللہ سبحان اللہ زبان سے، یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے۔ استحضار اللہ فی القلب، ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب، تعرف اللہ سے بخا۔ اور دیکھو کشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی طرف رجوع کیے رہو، بھول نہ جاؤ۔ وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا، بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں سے بہت بہت لوگ کا شعر ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے جائے کتنا ہی روح فارم زکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہی۔ وہ ہے کشادگی کی حالت میں جب کہ تمہارے لیے کشادگی ہے، اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو۔ یعرف کا فی الشدہ، تو اللہ اپنی توجہ تم پر رکھے گا شدت کے وقت پہ، اس میں کوئی تکلیف، اس تکلیف سے تم پر آسان کر دے گا۔ تکلیف تو آنی ہے، وہ لکھی ہوئی ہے، وہ تو آئے گی۔
لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت کو، ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے، دوسرا آدمی اتنا نہیں محسوس کر رہا ہے، احساس کا معاملہ ہوگا وہ تو اصل میں اگر انسان کی نرز کٹی ہوئی ہے تو احساس ہو گئی، سر سیدھی ہوگا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس شدت کی کمی کرتے ہیں. وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے، رہ گئی ہے، وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی. اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست دی ہے، درخواستیں مانگی گئی ہیں، اپنی سی محنت کر لی، نہیں ملی ملازمت، اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں، رنج میں، غم میں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آیا تھا، فلاں نے رشوت دے دی. چھوڑو نہیں اس کو، وہ تمہارے لیے نہیں تھی. کاہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچڑی پکا رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ خام خواہ آپ شاید سوء ظن میں بھی مبتلا ہو رہے ہو، کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو کہ رشوت دی ہے اس نے. یہ ساری چیزیں، یہ ساری سیئات، ان کی جکڑ ہے. تو عالم انما اخطاک لم یکن لیصیبک، وما اصابک، جو چیز تم پر آ گئی، لم یکن لیخطئک، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر نہ. یہ کر لیتا تو ہو جاتا، شاید یہ کر لیتا، میں نے ٹیکا پہلے لگوا دیا ہوتا کہ یہ بات نہ ہوتی. بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا. اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیفیت پیدا ہوتی، تسلیم و رضا. ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. اے اللہ جو تو نے چاہا تجھے قبول ہے. اسی لیے میں نے آپ کو آیتیں سنائی سورہ تغابن کی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. ہدایت کس بات کی؟ تسلیم و رضا. سر دوستاں سلامت نے تو خنجر آزمائی، نہ شبد نصیبت دشمن کے شبد نہ لاگے تیلت. اے اللہ تیری طرف سے ہے، مجھے قبول ہے، اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے. بیدت الخیر، تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے جو بھی تیری طرف سے آئے. سر تسلیم خم دے دو مزاجی جاتا ہے. اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ دین میں آیا. لا اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں زلزلہ آ جانا، سیلاب آ جانا تو شوق زمین کا دھنس جانا، یا یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں کوئی بخار ہو گیا، کوئی اور تکلیف ہو گئی، اچانک معلوم ہوا کہ ثابت تو کینسر ہے اور کینسر بھی اب تھرڈ اسٹیج کو پہنچ چکا ہے. لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کے علم کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ مجھے ظاہر کرا. اس کے نتیجے کیا نکلنا چاہیے؟ لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، افسوس نہ کیا کرو جو تم سے جاتا رہے، چھوٹ جائے. کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا، ارے بھائی میں چوک گیا، بڑا موقع تھا، اب اس پر افسوس کرنا نہیں. دو چیز، لیکن لا تاسوا علی ما فاتک ولا تفرحوا بما آتاک، جو اللہ تمہیں دے دے اس پر اتراؤ مت. وما اصابک لم یکن لیخطئک واعلم ان النصر مع الصبر، اور جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے. جو آئے اس کی طرف سے جھیلو، زبان پر کلمہ شکوہ اور شکایت نہ آئے، اللہ سے شکایت نہ آئے. تسلیم و رضا، جو تیری رضا ہے. تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو، مولانا محمد علی جوہر ایک مرتبہ جیل میں گئے، ایک بیٹی بیمار ہوئی، فوت ہو گئی. اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر جیل میں گئے، دوسری بیٹی کو وہی بیماری ہو. جیل میں اطلاع ملی کہ بیٹی کو یہ بیماری ہو گئی ہے، تو خط لکھا اشعار کی شکل میں. کا آخر شعر یہ ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو بھی منظور تو ہم کو بھی منظور. ہم سے چاہتے ہیں بیٹی کے تو یہ شفا ہو جائے، سے منظور نہیں، ہمیں بتا. وعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب. فرج
فراخی کھل جانا کسی چیز کا، یہ ہے قد کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، تکلیف ہوتی ہے ساتھ۔ اللہ نے قانون بنایا ہے دنیا کا۔ اب آپ اندازہ کیجئے بچے کی ولادت میں ماں کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ آج کل تو فیشن ہو گیا ہے، سیدھے سیدھے جاؤ آپریشن کراؤ تکلیف سے بچ جاؤ، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، وہ ساری تکلیف جیسے ہی بچے کو لا کر ماں کے برابر لیٹایا ہے، ساری تکلیف پھر جو راحت میسر آتی ہے۔ ان الفرج مع الکرب وان مع العسر یسرا، اسی لیے میں نے وہ آیتیں بھی پڑھی تھی، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ اس دنیا میں یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، سختیاں جھیلنی ہی ہوں گی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت کے، تو مشقت تو کرنی پڑے گی۔ کسی کی جسمانی مشقت زیادہ ہے، کسی کی ذہنی مشقت زیادہ ہے، مشقت سے چارہ کسی کو، تو یہ ہے ان مع العسر یسرا ان مع العسر۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات سے